اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو مضمون کے معلم عمران محمود کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید کرتے پیارے طلباء طالبات، آج ہم جماعت ہشتم کے سبق نمبر 1 سے اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ تو آپ تمام طلباء طالبات اپنی درسی کتب، اردو کی درسی کتب کاروان اردو کے صفحہ نمبر 1 کو کھول کر سامنے رکھیے تاکہ آج کی اس سبق کا ہم باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ تو آپ تمام طلباء طالبات اپنی کتاب کے صفحہ نمبر، اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 1 کھول لیجئے۔ آج کی یہ نظم محیط دو عالم ہے قدرت تیری، یہ ایک حمدیہ کلام ہے، حمدیہ نظم ہے۔ حمدیہ نظم ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ حمدیہ کلام ایک مشہور شاعر احسان دانش، جو اردو کے نہایت اہم ترین شاعر ہیں، انہوں نے تحریر فرمائی ہے۔ ان کی شاعری میں نرمی، شائستگی اور سوز و گداز کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ مزدوروں، کسانوں اور غریب طبقے سے ہمدردی ان کی شاعری کا خاص موضوع ہے۔ نظموں کے علاوہ انہوں نے حمد، نعت اور غزلیں بھی لکھی ہیں۔ انہیں شاعر مزدور کے لقب سے پہچانا جاتا ہے۔ حمد کی طرز بنا کر اس نظم کو پڑھیے۔ ویسے یہ ایک اہم نقطہ تھا، ایک اہم پوائنٹ تھا کہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں کہ شاعر مزدور کس شاعر کو کہا جاتا ہے، تو وہ احسان دانش ہیں۔ احسان دانش کو شاعر مزدور کہا جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے سب سے زیادہ مزدوروں کے حق میں اس شاعری کی ہے۔ جیسے حبیب جالب نے، اسی طرح احسان دانش، انہوں نے بھی مزدور کے حق میں اور پیسے ہوئے طبقہ کے حق میں شاعری کی ہے، تو اس لیے ان کا لقب ہے شاعر مزدور۔ آئیے ہم نظم کے اگلے حصہ کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر کا تعارف مکمل ہوا تو اب ہم نظم کو پہلے مصرع سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ محیط دو عالم ہے قدرت تیری، یہ اس نظم کا عنوان ہے۔ تو اس میں شاعر نے آغاز میں ہی یہ پہلا مصرع بیان کیا کہ تیری حمد میں کیا کروں اے خدا۔ ایک بہت خوبصورت انداز اپناتے ہوئے احسان دانش، جو کہ اس نظم کے شاعر ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے خدا، یا رب ذوالجلال، میں تیری تعریف کیا بیان کروں؟ میرے پاس تو کوئی الفاظ، میرا علم، میری فکر وہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کی تعریف بیان کروں، آپ کی حمد بیان کروں۔ تو شاعر اس میں اپنی بے بسی اور محتاجی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، میں تیری تعریف کیسے بیان کروں؟ اس نظم کا دوسرا مصرع، میرا علم کیا ہے میری فکر کیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرا علم کیا ہے، مطلب میرا تو علم ہے ہی نہیں، میرے علم کی بساط ہی نہیں کہ آپ کی تعریف بیان ہو۔ شاعر اپنے لا علم اور اپنے کم علم ہونے کا تذکرہ کرتا ہے کہ یا اللہ، میرا علم بہت چھوٹا ہے، جبکہ یا اللہ آپ میری علم کی وسعت سے کئی گنا بڑے ہو، بلکہ مجھے سب علم عطا کرنے والے آپ کی ذات ہے۔ میری فکر، میری سوچ، میرے سوچنے کا جو محور ہے، میری سوچوں کا محور ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ کی ذات کی صفات شروع ہوتی ہیں۔ تو شاعر اپنی بے بسی اور اپنی کم علمی اور اپنی لا علمی اور اپنی بے بسی کا تذکرہ بہت خوبصورت انداز میں کر رہا ہے۔ نظم کا دوسرا شعر ہے، میں ہوں بے خبر تو خبیر و علیم۔ الفاظ متضاد کا خوبصورت چناؤ کیا گیا ہے، بے خبر اور اس کے بعد خبیر۔ بے خبر انجان، جس کو کوئی خبر نہ ہو۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں بے خبر ہوں، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، میں جانتا ہی نہیں ہوں، جبکہ تو خبیر و علیم، تو خبر رکھنے والا، خبیر خبر رکھنے والا، علیم جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخاطب ہو کے شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تو بے خبر ہوں، مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ تیری ذات خبیر اور تیری ذات علیم ہے۔ تو پوری کائنات کی ایک ایک ذرے کی خبر رکھنے والا ہے، تو ایک ایک ذرے کے بارے میں جاننے والا ہے، جبکہ میں قاصر ہوں، مجھے نہیں پتہ، میں آپ کی تعریف
نہیں بیان کر پاؤں گا. کوشش بھی کر رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں اپنی بے بسی اور اپنی کم علمی کا تذکرہ بھی خوبصورت انداز میں شاعر کر رہا ہے. میں حادث ہوں تیری ذات قدیم. حادث سے حادثہ، حادث کہتے ہیں نئی چیز کو. شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تو ایک نئی چیز ہوں، میں تو اس صفحۂ ارض پہ، اس کرۂ ارض پہ ایک نئی چیز ہوں. میں تو ابھی کل آیا ہوں، مجھے کیا پتہ اس سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، کیا کیا بیت گیا، کیسے ہوا. شاعر کہہ رہا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ. میں تو ایک نئی، جیسے کہ ایک کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو کوئی بندہ اوپر سے آئے تو اس سے پوچھا جائے کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا، تو وہ کہے گا میں تو نیا آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. یا اگر کوئی کسی محلے میں ایک نیا کرایہ دار آ جاتا ہے، نیا کوئی رہائش پذیر ہوتا ہے، تو اس سے اگر کوئی پتہ پوچھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میں تو یہاں نیا آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کا گھر کدھر ہوگا، میں نہیں جانتا. تو شاعر اس دنیا میں، دنیا کے اس محلے میں اپنے آپ کو نیا اور اپنے آپ کو ایک نئی چیز ثابت کر رہا ہے کہ میں نیا ہوں، مجھے نیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں اس دنیا میں کیا چل رہا ہے، پہلے کیا تھا، کون کہاں ہے، کس نے کیا کیا ہے. اپنے آپ کو بے خبر کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہہ رہا ہے کہ تیری ذات قدیم. اس مصرے میں بھی اس نے ایک الفاظ متضاد کا چناؤ کیا ہے اور بہت خوبصورت انداز. حادث اور قدیم. حادث نئی چیز، قدیم پرانی سے پرانی، بہت جس کی ابتدا کا ہی نہ پتہ ہو. تو شاعر کہہ رہا ہے میں حادث ہوں اور تو قدیم ہے. مکان ہے تیرا، لا مکان ہے تیرا. مکان جس میں رہتے ہیں، تو شاعر کہہ رہا ہے جس میں رہا جائے وہ بھی تیرا ہے. لا مکان جس کا پتہ ہی نہیں، جہاں تک انسان کی رسائی نہیں، جس کا کوئی سوچ بھی نہیں، سوچنے سے بھی نہیں پہنچ پائے، تو اس کو لا مکان کہا جائے گا. شاعر کہہ رہا ہے وہ جگہ بھی تیری ہی ہے، وہاں پہ بھی ذات خدا کا ہی بسیرا ہے. میں تو ایک نئی چیز ہوں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. مکان ہو یا لا مکان ہو، وہ اللہ کا ہی ہے. اس کے بعد زمین ہے تیری، آسمان ہے تیرا. شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ زمین اور یہ آسمان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور اس کا مالک، اس کا خالق، مالک جس کی ملکیت ہو، خالق جس نے اس کو خلق کیا ہو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر اس کے بعد تجھی سے صبا، تجھی سے سموم. شاعر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ کائنات بنائی ہی تو نے ہے اور تیرے ہی دائرہ اختیار میں، اور جو کچھ بھی تجھی سے صبا تجھی سے سموم، اس میں اللہ تعالیٰ کی وسعت اور اللہ تعالیٰ کے دائرہ کار کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر صبا چلتی ہے تو وہ بھی تجھ سے ہی، مطلب تیرے ہی حکم سے چل رہی ہے، اور اگر سموم چلتی ہے تو وہ بھی تیرے حکم. صبا مطلب کہ ایسی ہوا جو تازگی بخشے، ٹھنڈی ہوا، مشرق سے چلنے والی ہے. بہار میں اکثر ہوائیں ٹھنڈی چلتی ہیں جو دل کو تسکین بخشتی ہیں، تو اس کو صبا کہا جاتا ہے. تجھی سے سموم زہریلی ہوا، گرم لو، باد سموم اس کو کہا جاتا ہے. باد سموم ایک مشہور لفظ ہے جغرافیائی لینگویج میں. اس کو باد سموم ایک ایسی زہریلی ہوا ہوتی ہے جو صحارا کے ریگستانوں میں چلتی ہے، اور اس سے انسان تو کیا کوئی چرند پرند سب کچھ ختم ہو جائے، اتنی گرم لو چل رہی ہوتی ہے. اور اس کو سموم زہریلی ہوا، یعنی کہ باد سموم یعنی کہ زہر آلود ہوا ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر کوئی خوش نما اور اگر دل کو تسکین دینے والی ہوا چل رہی ہے تو وہ بھی تیری طرف سے ہے، اور زہریلی ہوا چل رہی ہے تو وہ بھی تیری طرف سے ہے. صبا اس کا متضاد سموم، صبا اور سموم. زمیں پر ہے گل، آسماں پر نجوم. شاعر نے ایک منظر کشی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دائرہ کار تو ہر طرف ہے، پوری کائنات کا دائرہ کار اللہ کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات کا نظم و نسق، پوری کائنات کا نظام اللہ کی ذات کے اختیار میں ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر زمین پر دیکھیں تو خوبصورت پھول یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر آسمان کی خوبصورتی کیونکہ ستاروں سے ہے اور آسمان کی خوبصورتی کا ذکر کریں تو وہ بھی شاعر کہہ رہا ہے اللہ کی ذات سے منسوب ہے، اللہ کی بنائے ہوئے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں.
تو اللہ کی طرف سے یہ سارا نظام ہے، چاہے کوئی ٹھنڈی ہوا چلے، چاہے کوئی گرم ہوا چلے، چاہے زمین پر خوبصورتی کی علامت پھول کو کہا جاتا ہے، اگر زمین کی خوبصورتی کو دیکھا جائے، پھولوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، اور آسمان کی خوبصورتی ستاروں کو دیکھا جائے، نجم کی جمع نجوم، نجم ایک ستارہ کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع استعمال کی گئی ہے نجوم۔ یہاں پہ آپ یہ چیزیں ذہن نشین کرتے جائیں کہ یہاں پہ الفاظ متضاد کا استعمال بھی ہو رہا ہے، الفاظ جمع کا بھی استعمال ہو رہا ہے، جیسے نجم سے نجوم، اور گل پھول کو کہا جاتا ہے، اور اس میں شاعر نے اس میں گل خوبصورتی، پھول خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے، تو زمین پر خوبصورتی کی علامت کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد زمین پر ہے گل، آسمان پر نجوم، آسمان پر ستاروں کی خوبصورتی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیا۔ اس کے اگلے شعر میں شاعر نے ضیائے رخ زندگی تجھ سے ہے ایک بہت خوبصورت مصرع بیان کیا ہے۔ ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، ضیاء روشنی، رخ چہرہ، منہ، زندگی، زندگی حیات مطلب انسان کا زندہ ہونا، انسان کا چلنا پھرنا، انسان کی زندگی بسر کرنا۔ شاعر کہہ رہا ہے ضیائے رخ زندگی، ضیاء سے ضیائے رخ زندگی ایک ہی طرح، ایک لفظ ایک ہی سانس میں پڑھا جائے گا، ضیاء الگ نہیں ہے، رخ الگ نہیں ہے، یہاں تین الفاظ مل کے ایک لفظ بن گیا، ضیائے رخ زندگی، ضیائے رخ زندگی، ضیائے رخ زندگی، اس طرح آپ پڑھیے گا، ضیائے رخ زندگی تجھ سے ہے، مطلب زندگی، ضیاء سے روشنی، رخ سے چہرہ، زندگی سے زندگی یا کسی کا زندہ ہونا، زندہ رہنا، حیات پانا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ زندگی کے چہرے کی رونق، ظاہری بات ہے اگر کوئی چیز زندہ ہے تو اس میں خوبصورتی ہے، اس کے چہرے کی رونق، پھول ہے جب تک وہ زندہ ہے، تر و تازہ ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی بناوٹ دل کو بھا جاتی ہے، اور ٹوٹ جائے تو وہ پل دو پل کے بعد مرجھا جائے گا اور اس کی خوبصورتی ماند پڑ جائے گی، اس کی چمک، اس کی خوشبو، اس کی رنگت پھیکی ہو جائے گی۔ تو شاعر کہہ رہا ہے ضیائے رخ زندگی، انسان کے چہرے کی یا اس پوری کائنات کے اوپر جتنی بھی زندگی ہے کسی بھی طرح کی، چاہے وہ کائنات میں انسان ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے، تو یہ ساری زندگی کی رونق اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہے۔ جہاں میں بھی رخشندگی تجھ سے ہے، رخشندگی کہتے ہیں چمک کو۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اس جہان میں، اس دنیا میں جتنی چمک دمک ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے عطا کردہ ہے اور یہ اس سے ہی منسوب ہے۔ ضیائے رخ زندگی تجھ سے ہے، جہاں میں بھی چمک، رخشندگی، جہاں میں بھی رخشندگی تجھ سے ہے، مطلب اس جہان میں بھی چمک دمک سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ محیط دو عالم ہے قدرت تیری، اب جو نظم کا عنوان دیا گیا وہ اس شعر سے لیا گیا تھا کہ محیط دو عالم ہے قدرت تیری۔ محیط کہتے ہیں احاطہ کرنا، سرکل، گھیرا کرنا، دائرہ لگانا، محیط، محیط دو عالم، پورے دو عالم مطلب دونوں جہان پر محیط ہے قدرت تیری۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت صرف زمین پر تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت صرف آسمان تک تو نہیں محدود، اللہ تعالیٰ کی قدرت صرف ستاروں تک تو محدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت صرف حیوانوں تک تو محدود، اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دونوں عالم پر محیط ہے، جہاں پہ اس لوح و قلم تک اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی اور اس کی صفات اور اس کی کاریگری کا ہی بیان ہے اور اس کا ہی دائرہ کار ہے۔ محیط دو عالم مطلب پورے جہان، دو عالم، پورے دونوں عالم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت کا دائرہ کار ہے اور اس کا ایک سرکل لگا ہوا ہے، اس کا ایک گھیرا ہے، مطلب اللہ کی قدرت نے اس پورے دو عالم کو گھیرا ہوا ہے۔ کثرت کے پردے میں وحدت تیری، کثرت کے پردے میں وحدت تیری مطلب پہاڑ جتنا بڑا ایک مجسمہ، مطلب بڑائی ظاہر کرنے کے لیے پہاڑ کو لیا جاتا ہے، یہ کہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جیسے، یعنی کہ بہت زیادہ مصیبتیں آ گئیں، پہاڑ کو کوہسار کہا جاتا ہے۔ یہ کوہسار اور پہاڑ ایک ہی مترادف ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے لفظ ہیں، تو کوہساروں
تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے پہاڑوں کا ذکر کیا کہ تیری عظمتیں، جو یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کی جو بلندی، ان کی جو بڑائی ہے، یہ سب اللہ کی بڑائی کو ظاہر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑے ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جیسے آبشاروں کے نغمے اللہ کی گیت کو ظاہر کر رہے تھے، اسی طرح پہاڑوں کی بڑائی اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اللہ تعالیٰ کے بڑا پن کو ظاہر کر رہی ہے۔ شاعر نے احسان دانش، جو کہ اس کے نظم کے شاعر تھے، بہت خوبصورت آغاز کے بعد اس کا انجام بھی بہت خوبصورت انداز میں کیا کہ تیری عظمتیں، اللہ تعالیٰ کی عظمتیں پہاڑوں سے بھی بڑی ہیں، اور پہاڑوں کے اندر اگر کوئی بڑائی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اللہ کی ہی عطا کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اس سے بھی بڑی ہوگی جس نے ان پہاڑوں کو بنایا ہوگا۔ آئیے اس نظم کو ایک بار دوبارہ سے دہراتے ہیں۔ نظم کا پہلا مصرع جہاں پہ وہاں سے آپ سب بغور سنیے۔ نظم کا پہلا مصرع: تیری حمد میں کیا کروں اے خدا۔ اب میں تشریح کے بغیر اس نظم کو ایک بار پڑھوں گا تاکہ آپ کہیں پہ کوئی تلفظ میں کمی رہ گئی تو آپ اس کو بغور سن لیجئے۔ تیری حمد میں کیا کروں اے خدا، میرا علم کیا ہے میری فکر کیا، میں ہوں بے خبر تو خبیر و علیم، میں حادث ہوں تیری ذات قدیم، مکاں ہے تیرا لا مکاں ہے تیرا، زمیں ہے تیری آسماں ہے تیرا، تجھی سے صبا ہے تجھی سے سموم، زمیں پر ہے گل آسماں پہ نجوم، ضیائے رخ زندگی تجھ سے ہے، جہاں میں رخشندگی تجھ سے ہے، محیط دو عالم ہے قدرت تیری، ہے کثرت کے پردے میں وحدت تیری، تیرے زمزمے آبشاروں میں ہیں، تیری عظمتیں کو حصاروں میں ہیں، محیط دو عالم ہے قدرت تیری، ہے کثرت کے پردے میں وحدت تیری۔ نظم کے اختتام کے بعد ہم نظم میں دیے گئے اہم الفاظ کے معنوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ الفاظ معنوں کی ایک فہرست میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ تمام طلباء طالبات جن کے پاس کتابیں ابھی تک میسر نہیں ہیں تو آپ اس فہرست سے مدد لے کر اپنی کاپیوں میں لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ اس ویڈیو لیکچر کے بعد میں آپ کو اس پورے لیکچر کی PDF فائل بھیج دوں گا تاکہ آپ اس PDF فائل کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے گھر پہ بیٹھ کے تسلی سے کام لکھ سکیں۔ پہلا لفظ ہے خبیر۔ خبیر کے خبر رکھنے والے کو کہا جاتا ہے، ایسا جو خبر رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بڑی خبیر ہے۔ اس کے بعد ہے علیم، علم رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ حادث، نئی چیز۔ مکان، رہنے کی جگہ۔ لا مکان، وہ جگہ جس کی سمت متعین نہ ہو۔ صبا، مشرق سے چلنے والی ہوا جو بہار میں چلتی ہو۔ سموم، زہریلی ہوا۔ نجوم، نجم کی جمع ستارے۔ رخشندگی، چمک۔ محیط، احاطہ کرنے والا۔ وحدت، توحید۔ اور زمزمے، ترنم۔ یہ تمام الفاظ معنی آپ اپنی کاپی میں تحریر فرمائیں گے۔ آج کے پورے لیکچر کو دوبارہ سے میں ریوائز کر دوں۔ سب سے پہلے نظم کا تعارف کروایا گیا، اس کے بعد حمد کیا ہوتی ہے، نظم میں حمد کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد آج کی حمد کے شاعر کے بارے میں مختصر تعارف دیا گیا، اس کے بعد نظم کی تفصیل تشریح کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس کے بعد الفاظ معنی کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ تمام طلباء طالبات کا آج کا کام یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ گھر رہیے، محفوظ رہیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔